انجوائے بھی کریں اور وہ بھی دیکھیں کہ جو تڑپ ہے وہ پلٹ ہے. جو ایاز صاحب نے ایک اشارہ کیا کہ جی وہ شاید پی ٹی آئی ہی، یعنی کوئی آئینی اخلاقی کہانی نہیں ہے کہ وہ بس یہ ہے کہ میری ضرورت میں پوری کر دوں گا کہ جی میں حاضر ہوں، میں آئینی ترمیم کرا دیتا ہوں. پی ایم ایل این کا بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. سب نے کہا ہوا ہے نومبر میں سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہے، اس کے بعد آپ اس پہ بات کر لیں. اچھا جہاں تک صوبوں پہ بحث ہے، اچھا صوبوں میں پیپلز پارٹی سندھ کے اندر تقسیم کے خلاف ہے، پنجاب میں ساؤتھ پنجاب انہیں چاہیے کیونکہ وہ ان کی وہاں کی سیاست کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ہوتا ہے. میر ظفر اللہ جمالی مرحوم کہا کرتے تھے ڈویژن وائز صوبے بنا دیں، زیادہ بنا دیں. انتظامی طور پہ کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں تقسیم کی ضرورت ہے، بلوچستان کے اندر بھی، کے پی میں بھی، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، تاکہ یہ اچھے چلیں. لیکن یہ جو پرپوزل چل رہی ہیں نا کہ جی وہ جتنی ڈویژنیں اتنے بنا دے، تو اتنا ہی لیڈ کلچر چیف منسٹرز کا آئے گا نا. ہر ڈویژن تو اتنے پیسے نہیں رکھ سکتی، لیکن وسائل تو دینے ہوں گے. لیکن میرے حساب میں پہلا مرحلہ وہ ہونا چاہیے 27ویں ترمیم میں جو بھی کچھ آپ لا رہے ہیں، بلدیاتی اداروں کا پکا قیام اور صوبوں سے آئینی طور پہ ہر ضلع کے لیے پیسے شفٹ کرنے کا آٹومیٹکلی سسٹم کہ وفاق سے لے رہے ہیں، اپنے لے رہے ہیں، ہر ضلع کا پورپورشنلی جو سسٹم بن رہا ہے اس میں وہ پیسے لازمی جائیں، وہ ڈسکریشن پہ نہ ہوں، وہ انتظامی طور پہ ان کو دینے کی پابندی کی جائے. پھر آگے چل کے آپ تقسیم کرا لیں. صوبوں میں جو بحث کرانی ہے لمبی چوڑی ہے، کوئی یہ ہیپیزٹلی نہیں ہے. آپ کریں گے ناکام ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ نون اور پیپلز پارٹی نے مخالفت کر دی ہے تو ہم اس کا سوال رکھ لیں. نہیں، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ دیکھیں نا. وہ سندھ پہ کہتے ہیں دھرتی کی تقسیم نہیں کریں گے، تو پنجاب پہ کہتے ہیں نہیں سرائے کی صوبہ چاہیے. پھر باولپور والوں نے کہا ہمیں بھی صوبہ چاہیے کیونکہ ہم تو ریاست تھے. بھائی پوٹوار والے کہتے ہیں، ہزارہ والے کہتے ہیں، ساؤتھ کے پی کہتا ہے. پھر وہ اپنی اپنی تقسیم ہے. فاٹا کی تقسیم ہے، بلوچستان کے اندر بلوچ پشتون کی تقسیم ہے، پھر کلات کی ریاست کی الگ سے تقسیم ہے جو پہلے سے تھی. تو اگر ہم ان کو گنیں، لیکن آپ کے پاس پیسے کہاں سے ہیں وہ نہیں ہے. ابھی یہ بحث برائے بحث ہے، چلنی چاہیے کسی اچھے انجام تک پہنچنے کے لیے. لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ زبردستی کرنی ہے تو وہ نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر لمبا چوڑا ٹھیک ٹھاک پبلک ہونا چاہیے. آپ ریفرنڈم کرا لیں. ریفرنڈم میں بھی ہمیشہ یہی کہیں گے کہ جی وہی فارم 47 ہے، آپ کا تو سوال ہی یہ تھا ہاں یا نہ. ہمارے ہاں تو ریفرنڈم ویسے ہی بدنام ہو چکا ہے، ریفرنڈی بنا دیا گیا اسے، چاہے وہ 19 دسمبر 1984 کا ہو یا جنرل پرویز مشرف کا ہو الیکشن ہو. کچھ اس میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں چلتا ہے. لیکن مسئلہ ہے، لوگوں کی سوئی پھنسی ہوئی ہے کہ 24 میں دھاندلی ہوئی، 18 میں نہیں ہوئی. 18 کی دھاندلی جائز تھی، 24 کی جائز نہیں ہے. جب تک آپ سب کو جائز اور ناجائز کو ایک پلڑے میں رکھ کے ان کا کریں گے کہ جی آئندہ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ بحث کرتے رہیں. بیٹھے ہوئے فارم 47 والے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ جو مرضی کہتے رہیں. حکومت تو چل رہی ہے، کام تو آہستہ آہستہ چل رہا ہے. جن کی خواہش تھی کہ یہ ملک دیوالیہ ہو وہ نہیں ہو سکا. اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی بہتری کی طرف چل پڑا ہے. عام آدمی کی بہتری کے لیے کام ہونا چاہیے چاہے کوئی کرے. آپ جنرل پرویز مشرف کے اوپر مجھے ان کے اس کے اوپر نہیں تھا، لیکن اس کے سسٹم کے اندر کچھ ضرور فلاتے ہو جو میں ہمیشہ اس وقت اخبارات میں لکھتا بھی رہا اور کہتے بھی رہے ہم کہ ہاں یہ غلط ہے. لیکن اوورآل ایک سسٹم بلدیاتی اس کے بغیر چلتا نہیں ہے ملک. یہ دنیا بھر میں اس لیے رائج ہے، اس کو ہونا چاہیے. ضمنی الیکشن میں جو ایاز صاحب نے بات کہی نا کہ یہ جو اب آنے ہیں، سمپل سی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ مظفر گڑھ میں جمشید دستی پہ پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ تھی، چترال میں نمبر 2 پہ تھی پیپلز پارٹی، تو وہ انہی کے کینڈیڈیٹس کو جائیں گے. اب احمد خان بچر پہ نون والے تھے، وہاں علی حیدر خان نیازی کو انہوں نے دیا جو وطا خیل بڑا قبیلہ ہے کہ الیکشن وہاں پہ بنتا ہے وہ ان کو ملے گا. باقی جگہ پہ پی ایم ایل این ہی پنجاب میں نمبر 2 تھی. تو اس لیے دونوں نے امیکیبلی سالو کر لیا. جو انہوں نے سیالکوٹ میں الیکشن لڑ کے دیکھ لیا نا پی ایم ایل این کے جو فوت ہوئے تھے ایم پی اے، ان کی بیٹی کے مقابلے میں تو کیا رزلٹ ملا تھا. تو میرا خیال ہے یہ ان سب نے سوچ لیا کہ اس طرح بہتر ہے اور وہ اناؤنس بھی کر دیا. جی فیصل صاحب، ایک تو یہ زبردستی والی جو بات ہے نا، یہاں تو جو فیصلے جس پہ قوم ایک طرف کھڑی بھی تھی نا، وہاں زبردستی کر کے فیصلے جو نا منا لیے گئے. اس وقت قوم جو ہے وہ صوبوں کے خلاف نہیں کھڑی بھی، صوبوں کے ساتھ کھڑی بھی ہے. 2 سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ مخالفت کر رہی ہیں نا. یہ سیاسی جماعتوں سے زیادہ یہ بزنس پارٹیاں بن چکی ہیں. تو ان کی مخالفت کی اب کوئی اتنی وقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اگر کوئی فیصلہ کروانا چاہیں تو اس کو روک سکتے ہیں. قوم زبردستی کی بات ہے تو قوم نے تو 8 فروری کو جو فیصلہ دیا ہے، اتنا بڑا فیصلہ تو تاریخ میں پاکستان کی کبھی نہیں آیا. اس کے خلاف سب کچھ ہو گیا. دیکھیں قوم کے جو بڑے ہیں نا، ہمارے آپ کے جو بڑے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں یا ان کو نظر آئے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس صوبوں کی مخالفت کر رہی ہے تو بہت آسان نسخہ کیمیا ہے. آپ بیچ سے ہٹ جائیں، عمران خان خود ہی ان سے نمٹ لے گا. آپ کے بیچ کی وجہ سے ایک دیوار ہے آپ ان کے درمیان جو عمران خان سے ان کو بچائے ہوئے.
اور عمران خان نے ان کا وہ اشر کرنا ہے کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا, چپلیں چھوڑ کے ملک سے بھاگیں گے. اس وقت عمران خان کی جو عوامی مقبولیت ہے, یہ اس وقت پاکستان میں ایک ہائیبریڈ نظام ہے. ہائیبریڈ نظام میں جو فیصلے ہو رہے ہیں اس پہ لوگ یا تو چپ رہتے ہیں یا مسکرا دیتے ہیں, یا بہت ہی سہمے میں انداز میں, خوف کے عالم میں ہلکی پھلکی مخالفت کر دیتے ہیں. بہت سارے تو نہ چاہتے بھی کہتے ہیں کہ بہت زبردست کام ہو گیا, بہترین کام ہو گیا, اس سے اچھا کام تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. ایک اس طرح کا, لیکن جو کچھ لوگ جس طرح کہتے ہیں وہ سب کو ہی پتہ ہے. لیکن یہ جو انتظامی صوبوں کی جب سے بات آئی ہے, میں بالکل اس کو بہت, اگر آپ بھی سوشل میڈیا دیکھ رہی ہیں, لوگوں کے خیالات جان رہی ہیں, یہ موجودہ ہائیبریڈ رجیم کا پہلا کام ہے اس ہائیبریڈ رجیم کے بڑوں کا, کہ جس پہ پوری قوم جو ہے نا کھڑی ہو گئی ہے. بھائی انتظامی یونٹ تو بننے چاہیے. اس پہ مجھے عام آدمی کے اندر جو ہے نا کوئی تفریق نظر نہیں آتی, کوئی فرق نظر نہیں آتا. سب کی جو ہے وہ یکساں آواز ہے کہ پاکستان کو موجودہ نظام کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا. اگر آج اس ملک کے اندر ایک خودکار, خود مختار اور با اختیار بلدیاتی نظام ہوتا تو پھر آج انتظامی یونٹ کی باتیں نہیں ہوتی. آپ نے نیا, کس نے اس ملک کے اندر جو ہے بلدیاتی نظام کی مخالفت کی ہے؟ بلدیاتی نظام کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کو. یا بلدیاتی نظام کی بات کرو تو بولتے کراچی میں تو بلدیاتی نظام ہے. بھائی نہیں چاہیے ایسا بلدیاتی نظام, ایک خودکار اور خود مختار بلدیاتی نظام چاہیے. مسئلہ اس ملک کے اندر یہ ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت چلی جاتی ہے, اور جب جمہوریت جاتی ہے تو بنیادی جمہوریت آ جاتی ہے. یہ اس ملک کا جو ہے وہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے. آپ اگر صوبے بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان کو جب یہ طے ہو گیا, یہ مضبوط صوبوں سے اور مضبوط مرکز سے نہیں چلا سکتے. ان صوبوں کو یا توڑنا ہوگا یا صوبوں کو لاچار کرنا ہوگا, بالکل بے بس کرنا ہوگا. ان کے جو سی ایم ہاؤس ہے اس کے اندر سے سارے اختیارات کو لے کے میئر کے دفاتر میں جو ہے نا منتقل کرنا ہوگا. جس بلدیاتی نظام حکومت کو اس ملک کا تیسرا سطحی نظام حکومت سمجھنا ہوگا. اس وقت صوبوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, صوبوں کے پاس کلاڑی نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہیں ہتھوڑا مار کے اس کے اختیارات کو چھین لیں. آپ کو بلدیاتی اداروں کے اختیارات کو آئینی تحفظ دینا ہوگا. آپ کو سی ایم اور وزیر اعلیٰ کو جو ہے صرف ایک مانیٹر کی حیثیت سے رکھنا چاہیں تو رکھ لیں, ورنہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. گورنر کے عہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب ایک بات یہ ہے, اگر آپ کو صوبے بنانے میں کسی کو اعتراض ہے تو نہ بنائیں. آپ جو ڈویژن کی سطح پہ ایک بہت مضبوط طریقے کا بلدیاتی نظام بنائیں, اور اس کے جو ناظمین ہو اس پر مشتمل جو ہے اسمبلی بنا دیں. ضرورت کیا ہے اتنے زیادہ ایم پی ایس رکھنے کی؟ وزیر اعلیٰ کی حیثیت جو ہے خالی ایک مانیٹر کی, وزیر اعلیٰ کو اختیارات کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے؟ آج اگر اس ملک میں ایک اچھی بات ہو رہی ہے اور بہت عرصے کے بعد شروع ہوئی ہے, جنرل ضیاء کے دور میں شروع ہوئی تھی, جنرل ضیاء کے تو اس وقت جو ہے وہ سیاسی مقاصد تھے, لیکن ابھی ایسا نہیں لگتا کہ سیاسی مقاصد ہیں. اس موجودہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں یا موجودہ ہائیبریڈ رجیم ہے, ان کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے. پاکستان کے 70 سالہ تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان نہیں چل رہا, اور پاکستان کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. اگر پاکستان کو چلانا ہے, خوشحال انداز میں چلانا ہے, تو اس قوم کو, اس عام آدمی کو جو ہے اس کی زندگی, ہماری زندگیوں میں حق نہیں ہے کہ خوشیاں دیکھیں ہم لوگ. یہ خوشیوں پہ بھی اس ملک میں چند ہزار افراد کا, 2 لاکھ افراد کا حق ہے. وہی انہی کی خوشیاں انہی کے گرد گھومتی ہیں. یہ بارش ہوتی ہے, اس پہ پورا جو نظام تہس نہس ہو جاتا ہے, وہ کیا نظام ہے؟ یہ تو نظام ہے اس ملک میں کرپشن ہے. یہی تو نظام ہے کہ چند افراد جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اور اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ وہ ایک عام آدمی ادا کر رہا ہے. جب عام آدمی کو طاقتور بنانے کی بات آتی ہے تو یہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے نام پہ ان کی مخالفت کرتی ہیں. بھائی کیوں مخالفت کرتی ہیں؟ آپ کو پاکستان کو صرف چلانے کا بھی ایشو نہیں ہے, بچانے کا بھی ایشو ہے. بالکل. پاکستان میں جو آوازیں اٹھتی ہیں, جو شورش ہے بلوچستان میں, کے پی کے میں, ان کو بھی اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو یہاں تو صوبے بنانے پڑیں گے, یا پھر ایک با اختیار جو ہے بلدیاتی نظام بنانا پڑے گا جس کا صوبوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ اس پہ بھی تیار نہیں ہے. بھائی پنجاب میں کیا مسئلہ ہے مسلم لیگ کے لیے بلدیاتی الیکشن کروا دیں؟ کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں, کیا ایشو؟ کوئی ایشو نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہائیبریڈ رجیم میں اپنی مرضی کے نتائج بھی لے سکتے ہیں, کوئی ان کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا. جو نتائج لینا چاہیں وہ لے لیں گے. 100% جو ہے لاہور سے لے کے رحیم یار خان تک آپ جیت جائیں گے. لے آئیں. یہ وہ نظام بھی لانے کو جو ہے تیار نہیں, کیوں؟ ان کی طاقت پہ فرق پڑتا ہے. بالکل. یہ طاقت کو جو انجوائے کرنا چاہتی ہیں, ہمیں غلام رکھ کے, عام آدمی کو غلام رکھ کے ان کی طاقت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. آج پاکستان میں پاکستان کو بہتری دکھانے کا جو راستہ نکالا جا رہا ہے, یہ سیاسی جماعتیں اگر اس کی مخالفت کریں تو ان کے ساتھ پھر بہت ہی شدت کے ساتھ نمٹنے کا جو ہے نا وقت آ گیا ہے. یہی وقت ہے جب بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے. آج ہم نے بڑے فیصلے نہیں کیے تو اس کی ہمیں بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. الیاس صاحب لیکن سیاسی جماعتوں کا, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو بنتا ہے, کیونکہ اتنے بڑے صوبے, اتنے مالی وسائل اور پھر اختیارات, پھر ان کی چدراہٹ وغیرہ جو یہ ہے, یہ پھر ختم ہو جائے گی. اگر ڈویژنز, نئے ڈویژنز بنتے ہیں, نئے یونٹس بنتے ہیں, تو
تو اس کے مطابق نئے صوبے بنیں گے تو ہر صوبے کا ایک علیحدہ وزیر اعلیٰ ہوگا. اختیارات نچلی سطح پر جو ہیں وہ صحیح منتقل ہوں گے, ان کے مسائل لوگوں کے حل ہوں گے, لوگوں کو وسائل مل سکیں گے, تاکہ جو ترقیاتی جو پسماندگی ہے جیسے کہ دوسرے جیسے جنوبی پنجاب میں دوسرے علاقوں میں پسماندہ علاقوں میں, تو پھر وہ اسے احساس محرومی نہیں رہی. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ان کو اس طرح کرنے یا تو پھر ضلعی نظام بنا کے چلانا چاہیے تھا ان کو, تاکہ ڈسٹرکٹ نظام چلتا, ہر صوبے کو اس بندے کو ادھر سے جنوبی پنجاب سے لاہور نہ آنا پڑتا یا